اس کیمپس کے اندر جو وہاں پہ طلباء کے علاوہ باقی سب کی یونین موجود ہے، ٹیچر یونین موجود ہے، ورکر یونین موجود ہے، ایون سویپر اور ڈرائیور تک کی یونین موجود ہے، لیکن جن کے لیے وہ کیمپس بنا ہوا ہے ان کی یونین کے اوپر پابندی ہے۔ درس قرآن کے نام پہ لوگوں کو لے کے جانا اور یہاں پہ ہاسٹل کے اوپر قبضہ کر کے لوگوں کو ہاسٹل کے اندر ٹارچر کرنا، اسٹوڈنٹ کو مار۔ NSF کی دو تنظیمیں ہیں، اسٹوڈنٹس کو کیسے پتہ چلے گا کون اوریجنل ہے کون فیک؟ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی ہلچل اور گہما گہمی ہے، کبھی کسی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے تو کبھی کسی کی وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ پر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حکومتیں ان پر بات کرتی ہیں، ان کا لاہ عمل بناتی ہیں۔ طلباء جو ہیں، سیاست طلباء کی وہ اس وقت ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کی ڈکٹیٹرشپ کے دوران طلباء کی اس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر جہاں سے لیڈرشپ ابھرتی ہے اس پر قدغن لگا دی گئی تھی، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے بیانات بھی دیے اور اپنی طرف سے قانون سازیوں کی کوشش بھی کی، لیکن اس پر کوئی خاص عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا سندھ کی سطح تک بھی۔ لیکن آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ان کا تعلق پاکستان میں ایک اہم تنظیم سے ہے، جس کا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے جو جتنی بھی سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں 60s کے ایرا سے لے کر آج تک، اس میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ میری مراد ڈاکٹر جمیل جو کہ مرکزی صدر ہیں NSF پاکستان یعنی کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان سے۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی سسٹم میں طلباء کی سیاست جو ہے جسے ہم اسٹوڈنٹ پولیٹکس کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان میں اس پر کیوں پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور اس کا طلباء کو اور ایجوکیشن سسٹم کو کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ کامریڈ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو بتائیے کہ جو NSF کی ایک تاریخ ہے، NSF کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ NSF جو ہے وہ ایک پاکستان میں مرکزی کردار رہا ہے اس کا، کیونکہ اگر ہم ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف ان کی جدوجہد دیکھیں یا اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ان کی جدوجہد دیکھیں تو اس میں NSF کا نام جو ہے وہ صفحے اول کی تنظیموں میں آتا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں؟ بہت شکریہ کامریڈ، آپ نے دعوت دی اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں جی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پاکستان کی طلباء سیاست میں بہت بڑا ماضی میں ایک کردار رہا ہے، جس میں آپ نے جیسے ذکر کیا ہے NSF پاکستان جب پاکستان بنا اس کے بعد سے ہی اس کے بعد میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بننے کے بعد دو پارٹیاں تھیں، ایک تھا پاکستان مسلم لیگ اور دوسرا اس ٹائم پہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا۔ جب پارٹیشن ہوئی اس کے بعد سے مسلم لیگ کا جو وہ بنا اسٹوڈنٹ ونگ وہ MSF تھی، لیکن اس کا اس طرح سے فعال کردار نظر نہیں آیا، کیونکہ ان مسلم لیگ کا جو نعرہ تھا وہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان بن گیا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی ڈھانچہ یا اس طرح سے ملک چلانے کا وہ نہیں رہا۔ پاکستان کی ہسٹری تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بات کروں گا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی۔ جب اس کی وہ ہوئی پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد یہاں رکھی اور سیکرٹری جنرل کے طور پہ ظہیر عباس کو، کامریڈ ظہیر کو یہاں بھیجا اور وہ یہاں پہ آ کے کام انہوں نے شروع کیا، اور اس کے ہی ساتھ انہوں نے جو اسٹوڈنٹ ونگ یہاں پہ بنائی وہ DSF تھی، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان، اس نے آ کے یہاں پہ کام کیا اور یہاں پہ محنت کش طبقے میں بھی کام کرتے رہے، اور ان میں سب سے زیادہ وہ ان کا جو پہلا تحریک تھا وہ 1953 کا تحریک تھا، 8 جنوری کا، جس میں بہت سارے طلباء سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے مظاہرہ کیا، اور پورا کراچی جو اس ٹائم پہ پاکستان کا کیپٹل سٹی ہوا کرتا تھا، تو اس ٹائم پہ جب وہ نکلے ہیں ان کے بیسک ڈیمانڈ سے جو آج کل بھی اسٹوڈنٹ فیس کر رہے ہیں، جیسے پبلک تعلیمی ادارے جتنے ہیں اس کی تعداد بڑھائی جائے، فیسز میں کمی کی جائے، اسی طریقے سے ہاسٹل کے فیسیلیٹیشن۔ لیکن تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں NSF جو ہے یعنی کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ مسلم لیگ کی تو MSF تھی، تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی میرا خیال ہے ریاستی سرپرستی میں
कायम होने वाली तंजीम थी? मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैक पे गया हूँ, क्योंकि एनएसएफ की जो बैकबोन थी वो डीएसएफ थी। जब पाकिस्तान के यहाँ पे माशी वो सूरत हाल का जायज़ा उसका इक़दार का फ़ैसला होना था, तो उस टाइम पे ये था कि पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना था कि पाकिस्तान ने कौन से ब्लॉक में जाना है। आया कि वो उस टाइम पे दो पावर से, एक रशिया था, दूसरी तरफ हमारे पास अमेरिका था, कि हमें फ़ैसला करना, क्योंकि ब्रिटिश सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कमज़ोर हो चुकी थी खित्ते में और उसका उस तरह से असर रसूख नहीं रहा यहाँ पे। तो अब इन्होंने फ़ैसला करना था। जब इन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हमने अब अमेरिकन ब्लॉक में जाना है, तो उधर से सीटों और सेंटों का मायदा हुआ। उसके बिहाफ पे उन्होंने जो है ना कुछ डिमांड्स रखी, जिसमें सबसे पहला तो ये था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को बैन कर दें। दूसरा उसमें ये था कि डीएसएफ को बैन कर दें, और डीएसएफ का एक रसाला होता था तालिब इल्म, उसको भी बैन किया गया। अब जब इन सारी चीज़ों को बैन किया गया, क्योंकि उस टाइम पे अपोजिशन तो होती नहीं थी, अपोजिशन यही तोलबा करते थे, और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वर्किंग क्लास में काम करती थी। जब इन दोनों पे बैन लगा तो उसके बाद से दोस्तों ने अंडरग्राउंड काम करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से 1956 में एक रियासत की, जैसे आप बात कर रहे थे, रियासत की उस पर नेशनल लॉ कॉलेज कराची में जो है ना एक बुनियाद रखी गई, और उसका बेसिक जो मोटो था वो ये था कि जैसे आजकल हमारे यूनिवर्सिटियों में सोसाइटीज़ बनाए जाते हैं सो कॉल्ड, जो कि रियासत के लिए काम करते हैं, या जो रियासती नुमाइंदे होते हैं उनको बुला के उनकी खुशामदी की जाती है। इसी तरीके से या मिनिस्टर वगैरह को बुला के गुलदस्ते पेश करके छोटी मोटी वो चीज़ें की जाती हैं। लेकिन एनएसएफ के दोस्तों ने उसके ऊपर अंदर शमूलियत करके उसको हाईजैक कर लिया, और फिर उसकी नज़रियाती तौर पे या जो काम उसके अंदर किया गया, और फिर उसका एक मौक़िफ़ भी बनाया गया। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, हम समझते हैं कि उस टाइम के जो दोस्त थे उन्होंने इसको पूरी वाज़े तौर पे वो बनाई, जैसे कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन तमाम फेडरेशन, हम पाकिस्तान को सिरुल कौम मुल्क समझते हैं। जैसे कि आज आपको पता है यहाँ इस मुल्क में एक तो मसला ये था कि पाकिस्तान एक कौम है, हालांकि कौम तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कौमें बात हैं, तो वो हम तमाम कौमों को, सारे जो जितने भी सूबे हैं उनको फेडरेशन समझते हैं, और फेडरेशन की बुनियाद पे तमाम फेडरेशंस का एक फेडरेशन उसको डिक्लेयर किया। उसके बाद 56 से ये जंग शुरू हुई और जदोजहद जारी रही। तलबा जो है ना मुतहरक होना शुरू हो गए। आपके सामने लवम्बस पुट्रेस जो वज़ीर आज़म थे उनका कत्ल हो तो एनएसएफ रोडों पे, यहाँ पे साम्राज्य की जो किसानों के ऊपर कोई वो हो तो एनएसएफ रोडों पे, इंडिया में हिंदू मुस्लिम कश की लड़ाई हो तो एनएसएफ सड़कों पे। इसी तरीके से 60s में जो यहाँ पे यूब डिक्टेटर आया तो उसके ख़िलाफ़ सबसे बड़ा मुज़ाहमती किरदार जो अदा किया वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने ही किया था उस टाइम पे। और एनएसएफ का पहला कांग्रेस जो हुआ था वो कराची में हुआ था 1962 में, और उसमें जो हमारे इस मरकज़ी सदर के तौर पे आए थे डॉक्टर मिराज मोहम्मद ख़ान, और उनके साथ जो सेक्रेटरी जनरल आए थे डॉक्टर रशीद हसन ख़ान, और उनके ही उस पे तो आगे जो तहरीकें चली, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज का वो आया, बंगाली स्टूडेंट्स ने वो किया, वहाँ के वाम ने ये किया कि हमारे लैंग्वेज का मसला है, हमें उसका वो डिक्लेयर किया जाए, तो एनएसएफ उसकी हमायत में रोडों पे। इसी तरीके से जब अमेरिकन सदर का यहाँ पे दौरा था तो नहीं, ये बेसिक मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं बेसिक क्वेश्चन ये उठाना चाह रहा हूँ कि देखें अभी जो ख़ास तौर पे हमारे गांव देहात में या दूसरे हैं तलबा जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, वालिदैन को एक ख़दशा लगा रहता है कि भाई ये तलबा सियासत में जाएंगे, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। जैसे अभी आपने जैसे बताया कि हालांकि वो अपने राइट्स के लिए उनको हुकूक का पता होना चाहिए, वो मुजाहरे कर रहे होते हैं, लेकिन इसको लेकर जो है वालिदैन जो है ख़ास तौर पर इसको रियासत भी अपना एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाती है कि तलबा को सियासत में नहीं आना चाहिए, बल्कि समझा के भेजते हैं कि भाई आपने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनना। आप क्या समझते हैं अभी जो मुजाहरे आप बता रहे हैं, जितने वालिदैन ये इंटरव्यू आपका सुन रहे होंगे वो तो डर जाएंगे कि भाई कोई भी पॉलिटिकल इशू होता है, स्टूडेंट्स को सड़कों पर लाना ये जो है वो ठीक है या गलत है? आप इसको बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब इसी में मौजूद है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला था। 63 में 2 साल जब प्रोग्राम था, उस रियासत ने उसको 3 साल वो किया। वो स्टूडेंट ना सिर्फ स्टूडेंट के मसाइल के ऊपर बात करते थे, बल्कि अवाम के ऊपर जो माशी बोझ होती थी जो रियासत की तरफ से लगाई जाती थी उसके ख़िलाफ़ भी निकलते थे। वो बहुत मुतहरिक होते थे और स्टूडेंट सियासी तौर पर बड़े उसमें जो है सोच समझ के आते थे और उसके उनकी ग्रूमिंग होती थी। और जो स्टूडेंट
تنظیم ہوتی تھی وہ ان کی بالکل باقاعدہ گرومنگ کرتی تھی, ان کے سرکلز ہوتے تھے, بحث و مباحثے میں ان کو وہ کرتے تھے. یہ لڑائی جھگڑے تو بات کی شروع ہوئی جب ضیاء نے پابندی لگائی. اسی چیز کے ضیاء نے پابندی کیوں لگائی؟ سوال یہ تھا کہ جب 68 میں ایوب خان کے خلاف ایک پوری ملک گیر تحریک چلی, وہ این ایس ایف ہی لیڈ کر رہی تھی, اور اس میں بھی یہی تھا کہ عوام کے اوپر جو بے جا ٹیکسز لگائے گئے اور جو تعلیمی اداروں میں مسائل کھڑے ہوئے, کسانوں کا جو اس ٹائم پہ مسئلہ تھا, تو وہ تمام ٹریڈ یونین, کسان یونین, طلبہ یونین, یہ سارے اکٹھے ہوئے اور این ایس ایف ہی اس میں مرکزی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور جب ایوب خان کا تختہ پلٹا تو اس کے بعد سے جب ضیاء آیا تو ضیاء کو بھی یہی خدشہ تھا کہ جب 83 میں طلبہ کے الیکشن ہوئے تو این ایس ایف نے کلین سویپ کیا تھا پورے ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں. یونین کے الیکشن, اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں, جیسے میں یونین کی بات 2-3 بار کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا یا دوستوں کے آ رہا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ پولیٹکس, اور دوسرا اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ونگ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ونگ جو ہے, جو آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ونگ ہے. وہ سیاسی تنظیموں کے مفاد کی خاطر کام کر رہے ہیں. ملک میں آپ دیکھ لیں جس طرح سے بنیاد پرست جماعتوں کے اپنے ایک دم چھلا تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ سیاسی لوگوں کی گراؤنڈ بھرنا, پولیٹیکلی ان کے جو جلسے جلوس ہیں, ریلیوں میں اسٹوڈنٹس کو مس یوز کرنا. میں اس پر یہ سوال کرنا چاہتا تھا, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے خاص طور پہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جی, ان کے ذہن میں تو بڑی اہم بات آتی ہوگی, خاص طور پہ جو جامعہ پنجاب ہے, پنجاب یونیورسٹی جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پر ایک مذہبی تنظیم کا بڑا قبضہ ہے. وہاں پہ لڑائی جھگڑے, دنگے, مذہب کے نام پر, مذہبی جماعت کے نام پر, فحاشی کو روکنے کے نام پر جو ایک الگ ہی یعنی کہ انتشار انہوں نے خود پھیلایا ہوا ہے. تو آپ جب وہ اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر پابندی ہے اسٹوڈنٹ پولیٹکس پر, تو وہ تو کہیں گے نا بھی دیکھیں یہ نماز سکھانے والے جو ہمیں کہتے ہیں آؤ اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں, وہ آ کے وہ پھر جب ان کو ایک اپنی انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں پنجاب یونیورسٹی کا ایک اپنا مقام ہے, ہزاروں اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک تنظیم جو ہے وہ بانگ دہل اپنا کام کر رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں پابندی ہے. میں بات کر رہا ہوں, آپ نے سوال کی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ 84 میں جب طلبہ یونین پہ پابندی لگنے کے بعد, اس ٹائم پہ میں تاریخی حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ افغان جہاد بھی ہمارے اوپر لاگو کی گئی تھی, ہمیں جہادی بھی چاہیے تھے ہمیں یہاں سے, تو انہوں نے طلبہ یونین پہ پابندی لگانے کی ایک کڑی یہ بھی تھی. ضیاء نے اس پابندی کے بعد صرف یہاں پہ پروگریسو سوچ کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو یونین کی سیاست کے اوپر پابندی نہیں تھی, بلکہ یہاں کی پروگریسو سیاست پہ پابندی تھی. پروگریسو لوگوں کو جس طرح سے اٹھایا گیا, جس طرح سے ان کو ملک بدر کیا گیا, این ایس ایف نے اس کے اوپر 100 روزہ ملک گیر تحریک بھی چلائی تھی, اور ہمارے بہت سارے دوستوں کو زندانوں میں بند کیا گیا, بہت سارے دوستوں کو ملک بدر کر دیا گیا, علاقے بدر کیا گیا, صوبہ بدر کیا گیا. اسی طریقے سے ان کو کام کرنے کی تھی. لیکن جو اصلہ کلچر یونیورسٹیوں میں آنا شروع ہوئی وہ تب آنا شروع ہوئی اب جب ان کو جہادی چاہیے تھے, اور اسلحہ کی اتنا زیادہ بھرمار آئی تھی, AK-47 کی, دوسرے جو جس طرح نام نہاد جتنے بھی ہیں, چاہے وہ MU کالج ہو یا پھر وہ پنجاب یونیورسٹی ہو یا پھر وہ کراچی یونیورسٹی ہو, یا اسی طریقے سے دوسرے جو بلوچستان یونیورسٹی یا پشاور یونیورسٹی. اب وہاں پہ یہ چیز آیا ہے کہ سب سے پہلی جو بات تھی وہ اسلحہ کلچر کا زیادہ آنا. اب جب اسلحہ زیادہ آیا تو پھر ان دونوں نے اقتدار کی جنگ ہو گئی. وہاں پہ جس تنظیم کے پاس زیادہ اسلحہ تھی وہ وہاں پہ قابض ہو گئی, اور اس کے پیچھے ریاست کا ہاتھ تھا, کیونکہ وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اس تنظیم کے پیچھے ریاست کا ہاتھ تھا, جبکہ یونیورسٹی میں کتاب دینی چاہیے ہاتھوں میں اسٹوڈنٹس کے, نہ کہ اسلحہ دینا چاہیے, نہ کہ ڈنڈا دینا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ تک بھی جو ہے ایک خاص تنظیم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں اپنا قبضہ کرنے کے لیے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کبھی تو زبان کے نام پر فساد کرتی ہے, کبھی نیشنلزم کے نام پہ فساد کرتی ہے, کبھی مذہب کے نام پر فساد کرتی ہے, کبھی فحاشی کے نام پہ فساد کرتی ہے. میرا بیسک سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے پہلے ایک جملہ کہا کہ ان کو تو اجازت ہے, پروگریسو سوچ پر ایک جو ہے وہ پابندی لگائی گئی. میرا سوال یہ ہے کہ ریاست کو اسٹوڈنٹ یونین سے, یا آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پروگریسو اسٹوڈنٹ یونین سے, پروگریسو اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے کیا خطرہ ہے؟ کیا آپ ریاست کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں, یا ریاست کو آپ ہٹ کرتے ہیں, ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں؟ جی اب میں وہی بات کر رہا تھا, آپ پلیز ذرا اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں اس بات کو میں کلیئر کروں کہ
स्टूडेंट यूनियन के ऊपर मैं बात कर रहा था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहा था कि जिस तरह से स्टूडेंट यूनियन है उसका बेसिक मोटिव है स्टूडेंट काज को आगे लेके चलना, स्टूडेंट के अंदर उनके जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करना, उनको सर्कल्स देना, उनके जो बेसिक जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना। अब यहाँ पे या इदारे में जो मौजूद हैं इस टाइम पे आप देख लें कि एक चीफ सिक्योरिटी के नाम पे जो एक नहीं, अभी मैं बेसिक क्वेश्चन जो यही आपने पहले जो पूरी तारीख बताई है एनएसएफ की है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, आपने अभी एक जुमला बोला है कि स्टूडेंट्स की सलाहियत को बरोकार लाने के लिए ये काम होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और पीछे आप कह चुके हैं कि अगर कोई वज़ीर आज़म भी मर गया तो वो स्टूडेंट सड़कों पर थे, अगर कहीं पर बाहर भी कोई मसला बना स्टूडेंट सड़कों पे थे, तो ज़ाहिरी बात है उन पे गोलियां भी चली हैं, स्टूडेंट्स शहीद भी हुए हैं। तो आप उस पॉलिटिक्स को जब नेशनल पॉलिटिक्स बना देंगे उसको, यानी कि आप किसी भी बाहर के मामले पे भी खड़े हो जाएंगे और इधर आप कह रहे हैं स्टूडेंट की सलाहियत को सामने लाया जाएगा, तो ये तो फिर जो रियासत बात कर रही है वो दो चीज़ें कॉमरेड। अब बात ये है कि मैं जो जिस स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी की, एक तो माजी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टूडेंट यूनियन की थी, वो मैं उसकी बात कर रहा था, वो स्टूडेंट यूनियन थे। और ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है ये दुमछला तंजीमें हैं, जो सियासी जमातें यहाँ पे हैं या जो बुनियाद परस्त जमातें हैं या जो मजहबी फाशिस्ट तंजीमें हैं उनकी दुमछला तंजीमें हैं। उनका मकसद आपको भी पता है कि यहाँ माजी में वो क्या करते रहे और अब क्या कर रहे हैं। स्टडी सर्कल, वो कुरान के नाम पे, वो दरस कुरान के नाम पे लोगों को लेके जाना और यहाँ पे हॉस्टल के ऊपर कब्ज़ा करके लोगों को हॉस्टल के अंदर टार्चर करना, स्टूडेंट को मारना, इनके पीछे यहाँ पे बैठा एक वर्दी में एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। जैसे आपने नाम लिया कि एक दौर ये भी हमने देखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जमयत के नाज़िम को इलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे हाजिर सर्विस फ़ौजी भी आते रहे कि उनको इलेक्ट करके वो अपने मफादात, और ये जो डिवाइड एंड रूल है आपने कहा है कि कौमों के नाम पे, मज़हब के नाम पे, ये कौन चाहता है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ पे बैठा हर ज़ई शोर जानता है कि डिवीज़न और डिवाइड एंड रूल का फ़ायदा किसको हो रहा है। जो स्टूडेंट यूनियन है वो तो स्टूडेंट काज को लेके चलता है, एक स्टूडेंट का जो बेसिक मसाइल हैं उनको आगे लेके आता है और उसकी जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करता है। और माजी में जो डॉक्टर साहब एक सवाल बड़ा जो एतराज़ होता भी है उसको ज़रा एड्रेस कर दें। अभी आपने कहा कि कुरान का दर्स होता है, कुरान पर स्टडी सर्कल्स होते हैं, हदीस पर स्टडी सर्कल्स होते हैं, मजहबी स्टडी सर्कल, इसीलिए तो प्रोग्रेसिव जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है या प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसके ख़िलाफ़ एक मुआशरे में एक बयानिया बनता है। क्या आप इस कुरान की या हदीस के स्टडी सर्कल को समझ रहे हैं कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए? जो सिर्फ प्रोग्रेसिव सोच है, कार्ल मार्क्स, लेनिन या माओ की बातें हैं, सिर्फ वो जो बातें होंगी वही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में या स्टडी सर्कल्स में हो सकती हैं, कुरान और हदीस नहीं? हर किसी मेरा ये मकसद नहीं है कुरान हदीस पढ़ें वो करें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लबादा ओढ़ा जाता है, मज़हब का लबादा ओढ़ के उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाता है। अब यहाँ पे नाम तो दरस कुरान का दिया जाता है लेकिन वहाँ पे जाके मनसूबाबंदी कुछ और होता है। वहाँ पे जाके एक कभी जो है ना किसी मजलूम एक न्यूट्रल स्टूडेंट को उठा के उसको टार्चर करके उसको मार देना, उसके अलावा इसी तरीके से जो अपनी अजरादारी कायम करने के लिए कैंपस के अंदर लड़ाई झगड़े या जो फसादात करना, ये तो उनका वतीरा रहा है। एक प्रोग्रेसिव दोस्त, एक साफ दोस्त जो है स्टूडेंट कभी भी ये चीज़ नहीं करता। वो हम तो समझते हैं कि हमें हर मज़हब का, हर जो रिलीजियस से ताल्लुक़ रखने वाला दोस्त है उनका हम एहतराम करते हैं, वो हर बंदा अपनी प्रीचेस करे, अपना हम आज़ाद हैं, इस चीज़ से हमारा कोई वो लेना देना नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पे जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि मजहबी लबादे में कुछ शिर्फ पसंद अनासिर यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करते हैं और यहाँ आके उनको मज़हब के नाम पे वरगला के आम स्टूडेंट को उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद की जाती हैं, उनको मार दिया जाता है, उनके ऊपर टार्चर किया जाता है और उनको छोटी छोटी चीज़ों की लालचें दे के, मतलब जैसे रूम की सियासत हो गई यहाँ पे, जैसे एडमिशन्स में या जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके अब उनका तशद्दुद। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसा एक बड़ा यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप देख लें कि कोई 40-50 स्टूडेंट जो है ना पूरे कैंपस को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है और उनके पीछे वो हाथ हैं जो बाहर बैठ के कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों को। अब एक नाजिम जो है ना वो कंटीन्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, एक हॉस्टल को भी कंट्रोल कर रहा है और एक डिपार्टमेंट को भी यरगमाल बनाया हुआ है, टीचर्स भी उनके हाथों में यरगमाल हैं, तलबा भी यरगमाल हैं, उसके साथ जो वर्कर जो हैं वहाँ पे क्लर्क्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बेसिकली जो मेरा सवाल पूछने का मकसद है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है
وہ ایجوکیشن سسٹم کو کیسے بہتر کرنے کی طرف لاتی ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس پر، اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ہے، احتجاج بھی ہوتے ہیں، کیا صرف احتجاجی مظاہروں کو کال کرنا، احتجاجی مظاہرے کرنا، پولیٹیکل اپنی اپروچ کو یا تھنکنگ کو سامنے لانے کو اگر پابندی کو لگانے، اس میں ایجوکیشن سسٹم کہاں ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یونین کا جو بیسک مقصد ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ہم ماضی میں دیکھیں، اگر جب طلبہ یونین بحال تھیں تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ طلبہ کی سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ ہر طرح سے پرورش ہوتی تھی یونین کے ذریعے، اور اس کے ساتھ جب طلبہ ووٹ کر کے ایک اپنا نمائندہ چنتے تھے، اس میں ایک سیاسی طریقہ کار تھا۔ ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ جب آگے آتا ہے تو وہ کیمپس کے 45,000 اسٹوڈنٹ اس کو ووٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ الیکٹ ہو کے آتا تھا وہ سینڈیکیٹ کمیٹی کا حصہ بنتا تھا۔ وہ نصاب کا حصہ، آج جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی کا، تو میرا ایک وہ ہے کہ میرے لیے جو نصاب طے کی جاتی ہے اس میں میرا بھی مجھ سے بھی پوچھا جائے کہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں، کیا نہیں پڑھنا ہے مجھے، اور اسی طریقے سے جو نظام بنایا جاتا ہے وہ ٹیچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایڈمن ڈیسائیڈ کر رہا ہے، لیکن ہماری تو وہاں پہ کوئی رائے شمار ہی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اس کیمپس کے اندر جو وہاں پہ طلبہ کے علاوہ باقی سب کی یونین موجود ہیں، ٹیچر یونین موجود ہے، ورکر یونین موجود ہے، ایون سویپر اور ڈرائیور تک کی یونین موجود ہیں، لیکن جن کے لیے وہ کیمپس بنا ہوا ہے ان کی یونین کے اوپر پابندی ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اور یونین ہی وہ بیسک سیاست ہوتی ہے جہاں سے بہت سارے آپ کو ملک کی سیاست میں آج بھی ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو ان یونین سے آتے ہیں۔ وہ انہوں نے صرف مظاہرے نہیں کیے بلکہ ان کی سیاسی تربیت ہی اس آرگنائزیشن سے ہوئی ہے، تنظیم سے ہوئی ہے۔ آپ نے کیا سمجھتے کہ اگر ریاست نے پابندی لگائی ہے تو ابھی بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں جیسے لڑائی جھگڑوں کی رپورٹس آتی ہیں، تو اسٹوڈنٹس کا کام تو بیسیکلی تعلیم حاصل کرنا ہے، ریاست کہتی ہے کہ یہ لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ اساتذہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وی سی تک کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیمپس کے ڈائریکٹرز تک کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بات دیکھیں، دو چیزیں ہیں، میں بار بار اس چیز کو وہ کر رہا ہوں، وہ میرا آپ سوال سمجھ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، آپ نے طلباء سے وہ لینا ہے، ووٹ لینا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، آپ کا نمائندہ وہاں بیٹھتا ہے، تو یہ مسائل آتے ہی نہیں ہیں۔ وہاں پہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کے جتنی بھی کیڈر ہے وہ ساری انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں یہاں پہ بحث و مباحثہ ہوتا تھا، یہاں پہ تقریر ہوتی تھی، یہاں پہ کتاب کلچر عام تھا، یہاں پہ ایون آپ یہ دیکھیں کہ جب سے طلبہ یونین پہ پابندی لگی 39 سال، اس سے پہلے جو 38 سال تھے وہ ان کو دیکھیں، موازنہ کریں کہ ایک کوئی مار کٹائی کی آپ دکھا دیں، نہیں ہوگا۔ یونین پابندی سے پہلے، یونین کی پابندی کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ اسلحہ کلچر آنے کے بعد، یہ ضیاء کی جو باقیات آنے کے بعد، یہاں پہ پوری یونیورسٹیاں جو ہے نا مذہبی گروہ بن کے، مذہبی گڑھ بن گئی ہیں۔ یہاں پہ آج آپ دیکھ لیں کہ مذہب کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے، یہاں پہ سیکولرائزیشن کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ آپ یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، پنجاب یونیورسٹی کے اندر بڑا اہم سوال ہے جہاں تک میں پروگریسو پولیٹکس کو سمجھتا ہوں۔ اگر آپ جمعیت کی بات کر رہے ہیں، ایک جو ہے مذہبی اسٹوڈنٹ یونین کی بات کر رہے ہیں، وہ کم از کم یونائٹڈ بھی ہیں، ان میں سے کبھی بھی این ایس ایف پاکستان، این ایس ایف انٹرنیشنل یا این ایس ایف نہیں ہے۔ اگر آپ کی ہی بات کریں، آج بھی بلکہ این ایس ایف تاریخ میں بھی ٹوٹتی آئی ہے، آج بھی این ایس ایف کے نام سے 2 تنظیمیں موجود ہیں۔ اب کون جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو یہ کیسے اس کو یہ کلیئر ہوگا کہ بھئی یہ این ایس ایف اصل ہے، یہ این ایس ایف اصل ہے، کیا ایجنڈا ہے؟ لیکن اگر جمعیت دیکھتے ہیں وہ تو آج تک اسی طرح ہے، جماعت اسلامی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ اسی طرح ہے۔ بات آپ کی صحیح ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس پیچھے ایک پوری پولیٹیکل پارٹیز سٹینڈ کرتی ہے، اور وہ جو چاہتی یا جو ڈالرز آئے یا وہ آج انویسٹمنٹ، بڑی بڑی انویسٹمنٹ بن کے کھڑی ہیں ان کے پیچھے۔ اور دوسری میں جو اصل بات لیفٹ کی بات کا آ رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اس کی بات کے اوپر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے
کہ ان کے پیچھے پوری ریاستی ہاتھ بھی تو ہے، ان کو سپورٹ بھی ملتا ہے۔ آج پنجاب یونیورسٹی میں ایک جمعیت کا طالب علم جاتا ہے تو پورا کیمپس میں آپ دیکھ لیں ایڈمنسٹریشن میں 100 میں سے 80% تو ان کی سٹاف بیٹھی ہوتی ہے، ان کو پوری سپورٹ ملتی ہے۔ وہ جو فیسیلیٹیشن ان کو ملتی ہے، اگر وہ NSF یا پروگریسو کسی بھی تنظیم کو ملے تو وہ بھی اسی طرح سے وہ ہو جائے، کیونکہ وہ ریاست میں یہاں پہ ہمیشہ ہمارے اوپر ہی نہیں آپ میں بڑا اہم پوائنٹ آپ نے کہا اگر سپورٹ ملے، اگر اسٹوڈنٹ یونینز یا اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ آپ جیسے ابھی آپ ایک تنظیم پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریاستی سپورٹ حاصل ہے، ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ملے، تو آپ میں اور ان کی سوچ میں پھر ہمیں ان کی سپورٹ نہیں چاہیے، ہم تو اپنی سپورٹ کے ساتھ، ہمارا بیسک مدعا یہ ہے کہ طلبہ یونین بحال کریں۔ ہم نے ابھی پچھلے بھی 2023 میں لانگ مارچ بھی کیا اور ہم اسٹوڈنٹ سولیڈیٹی مارچ بھی کرتے رہے ہیں، ہم ہر سال 9 فروری کو بھی وہ کر رہے ہیں، ہمارا ہر پروگرام اس چیز کے اوپر ہے، کیونکہ لیفٹ اگر یہاں پہ بڑھے گی تو جب تک ہماری رائے آزادی ہی نہیں ملے گی، ہمیں کھل کے کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو کام نہیں ہو سکے گا۔ NSF کی 2 تنظیمیں ہیں، اسٹوڈنٹس کو کیسے پتہ چلے گا کون اوریجنل ہے کون فیک ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس میرے خیال میں جو دوست ہیں، ہم نے ہمیشہ ایک لیگیسی لے کے آ رہے ہیں ڈاکٹر شہید حسن خان کی، اور ساری چیزیں ہمارے پاس پوری جو ایک ریوائول ہے، گلدستہ ہے NSF کی، پرانے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا منشور اور دستور، ہمارا کام ورکنگ سب دوستوں کے سامنے ہے۔ یہ تو سیم ان کا بھی کہنا ہے، اور ان کے اگر وہ ہے وہ دیکھیں کام کرے، 22-24 کروڑ عوام ہے، اب اختلاف تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا، لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ وہ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے، جس کا کام بہتر ہے، جو گراؤنڈ میں بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا وہی لوگ ان کے ساتھ جڑے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ناظرین یہ تھے ڈاکٹر جمیل بلوچ صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں NSF کے۔ آج ہم نے اسٹوڈنٹ سیاست پر، اسٹوڈنٹ یونینز پر بات کی ہے، یہ تو بیسیکلی ایک تعارفی پروگرام ہے جس میں NSF کی یعنی کہ تعارف ہے اس پر بات کی ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ وقت عنایت فرمائیں تاکہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس پر، اسٹوڈنٹ یونین پر جو ہے وہ آئندہ بات کی جا سکے، اسٹوڈنٹس کو سمجھایا جا سکے، خاص طور پہ پاکستان کے سسٹم میں طلبہ سیاست کی کتنی ضرورت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، طلبہ جو ہیں پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے سسٹم کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے کیا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور تاریخ میں کیا کرتے رہے ہیں، اس پر بات چیت ہوتی رہے گی۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔